अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ, और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी ये कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। ये आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं, ये फसलों में ये पानी अभी तक भी है, पानी के असरात। ये ज़रा मैं रास्ता बना लूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि अंदर ही घुस जाऊँ। पिछले एक दो व्लॉग्स में आप ने अगर देखे होंगे, या अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, तो उसमें मैं यही दुआ करता कि अल्लाह ताला पाश फरमाए। सिर्फ मैं नहीं दुआ करता था, हर इंसान दुआ करता था, क्योंकि इस इलाके में तकरीबन साल हो गया बारिश हुई नहीं। हल्की फुल्की हो जाती थी, लेकिन जिस तरह बारिश होने का हक़ होता है उस तरह की बारिश नहीं हुई। वो अल्लाह की अपनी मर्ज़ी है, और हमारे गुनाह भी ऐसी है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हमारे अमाल ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये 2-3 दिन पहले बारिशों का सिलसिला शुरू है, और बारिशें कहीं ना कहीं हो रही होती है। और यहाँ पे 2-3 दिन पहले अच्छी खासी बारिश हुई, 2 घंटे लगातार हुई और टका के। और अभी भी आप इस साइड पे देख सकते हैं, तो बादल के असरात हैं, यानी बारिशों के असरात है। लेकिन आप खुद देख लें, खेतों में अभी भी नमी है, अच्छी खासी नमी है। और मैं बड़ा ये चल रहा हूँ ये खेतों में, लेकिन डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि पाँव अंदर कीचड़ में घुस जाए, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि बहानी कहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो बारिश हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बारिश की वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों को भी, फसलों को भी, खेतों को भी, परिंदों को भी, और दरख्तों को भी, हर जानदार को बारिश की शदीद ज़रूरत थी। इससे मौसम गर्मी कम तो नहीं हुई, हबस अच्छा खासा हबस हो रहा है अभी भी। और लेकिन ये है कि फ़ायदा हो गया फसलों का भी, दरख्तों का भी, परिंदों का भी, और बाकी जानदारों का भी फ़ायदा तो हुआ है। और इस पे मैं दोबारा जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। और बारिश के अभी भी असरात है, ये अभी देख सकते हैं। और वैसे भी जून के एंड से लेके, जून में भी वैसे बारिशें हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल जून में तो एक बारिश भी नहीं हुई। एंड पे ये बारिश हुई है बस। और जून के एंड पे से लेके फिर अगस्त तक ये बारिशों का सिलसिला, ये बारिशें होती रहती है। और इन्हीं दिनों में सैलाब वगैरह और लैंड स्लाइडिंग वगैरह इसी 1-2.5-2 महीने में होती हैं बारिशों की वजह से। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए, और खैर वफ़ियत वाली बारिश नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए। तो ये बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये ऊपर चढ़ूँगा पहाड़ी पे, फिर आपको सारा नज़ारा करवाऊँगा वहाँ से। लेकिन इस हवाले से, इस गर्मी के हवाले से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है और हबस भी। और ये 2-3 महीने ये ऐसे ही गुजरने हैं, बारिश में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो घर में बंदा वैसे भी बैठा हो ना, फ़ैन के नीचे भी, तो बंदे का दिल घबरा रहा होता है। तो इस मौसम में हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हमारे लिए खाना बनाती है, और उस आग के सामने बैठ के कभी चाय, कभी सालन, कभी रोटी हमारे लिए बंदोबस्त में लगी रहती है, तो उनका बहुत ख्याल रखें। अगर खाना थोड़ा लेट भी हो जाए तो उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, उनके साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और अगर खाने में थोड़ी बहुत कमी बेशी आ भी जाए, नमक कम ज़्यादा हो जाए, मिर्च कम ज़्यादा हो जाए, तब भी उनके साथ आप लोगों ने लड़ना नहीं है। आप लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि इतनी गर्मी में आग के सामने बैठ के खाना वगैरह बनाना, ये भी बड़ी हिम्मत की बात है। मुंह में मक्खी चली गई है।
کبھی بھی ان سے بدتمیزی اس معاملے میں بالکل لڑائی جھگڑا نہیں. اور میں اس معاملے میں شکر الحمدللہ. باقی میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا نیک ہوں, اس معاملے میں بڑا ٹھنڈا ہوں. ٹھنڈا اس وجہ سے جب میں گھر میں آتا ہوں, صرف گرمی میں نہیں عام دنوں میں بھی میری یہ روٹین ہے. گھر میں اگر میں آتا ہوں, میرے پسند کا سالن سبزی وغیرہ نہ بنی ہو, یا بعض اوقات بندہ گھر آ جاتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ سالن پڑا ہوا ہے لیکن روٹی نہیں ہے, تو کوئی غصہ نہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یار میرے سے گزارا ہو رہا ہے تو میں اگلے ٹائم کی روٹی کے لیے میں انتظار کرتا ہوں. اگر مجھے پتہ ہے کہ مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے, مجھے کھانے کی ضرورت ہے, تو پھر میں آرام سے باہر نکل کے ہوٹل سے روٹی تازہ فریش لے کے گھر میں کھا لیا. اگر سالن نہ بنا ہو پسند کا, کوئی چیز پسند نہ ہو, تو پھر آرام سے چابی پکڑی, بائک نکالی, باہر کہیں سے نان چنے پکوڑے سموسے یہ چیز کھا لیتے ہیں. لیکن لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہیں, اور کرنی بھی نہیں چاہیے یار. اب جو ہم چیز لے کے آئیں گے, جو مرد لے کے آئیں گے گھر میں پکانے کے لیے, تو بیچاری انہوں نے وہی بنانا ہے. وہ اپنی طرف سے ہمارے لیے بکرے چھترے یا اونٹ وغیرہ تو ذبح نہیں نہ کر سکتے. تو ان چیزوں کا آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے کہ خاص طور کے اس موسم میں, اس گرمی میں کھانے پینے میں تھوڑی کمی بیشی ہو جائے یا ذرا لیٹ ہو جائے تو وہ گزارا کر لو. اپنی ماں, بہن, بیوی, بیٹی کے ساتھ لڑنا نہیں, جھگڑنا نہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. اوپر چڑھ کے سانس ہی چڑھ گئے. ابھی ذرا سانس نارمل ہوا تو میں نے کہا تھا کہ اوپر سے میں گاؤں کا نظارہ کرواتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ لیں, یہ گاؤں کی نہر ہے, یہ دریائے راوی سے آ رہی ہے. اور یہ باقی اس سائڈ پہ دوسرے کھیت گاؤں شاؤں ہے, اور یہ نہر چل رہی ہے. وہ ہمارے گاؤں کا پل ہے, یہ ہمارا گاؤں ہے. یہ آپ دیکھ لیں, یہاں تک پھیلا ہوا ہے. لیکن جو میرا گھر ہے یہ گاؤں کا سب سے اس طرف جو اینڈ ہے وہ ہے, اور جو میرا گھر ہے وہ گاؤں کے بالکل اس اینڈ پہ ہے. شاید وہ ٹینکی نظر آ رہی ہوگی آپ کو, اس کے پاس میرا گھر ہے. اور یہاں تک پہنچتے تقریباً مجھے کوئی 20-25 آدھا گھنٹہ لگا لو, اتنا ٹائم مجھے لگ جاتا ہے. لیکن گرمی کی وجہ سے آپ میری حالت بھی دیکھ سکتے ہیں, میری بولنے کا سٹائل ہی ایک دم چینج ہو گیا ہے. اچھی خاصی پیاس لگی, وہ حبس دبا کے, حالانکہ موسم آپ کو دیکھ لو دھوپ نہیں ہے, اور بارش بھی اچھی خاصی ٹکا کے ہوئی 2-3 دن پہلے, اور ابھی بھی بادل گھوم رہے ہیں, یہ آپ خود دیکھ لیں. یہ بھی اور ادھر بھی, لیکن حبس نہ ہی پوچھو تو بہتر ہوگا. تو یہ آپ گاؤں کا نظارہ دیکھ لیں. اور یہاں پہ میں اکثر اس وجہ سے تو آتا ہوں کہ یہاں سے جو سین دیکھنے کو ملتا ہے نا, اگر آپ کو چاہیے کہ شور شرابے سے ذرا میرے دماغ شانت ہو جائے, تھوڑا سکون ملے, اور ذرا تھوڑی شانتی ہو جائے, تو پھر یہ بیسٹ جگہ ہے. یہاں پہ آپ خود دیکھ لیں, میرے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. وہ گاؤں کا شور شرابہ وہ ادھر ہی ہے, گھر کا شور شرابہ وہ ادھر ہی ہے. یہاں پہ آ کے بندہ ذرا دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے برف رکھ دی ہو دماغ پہ. اوپر چڑھ کے بھی بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے. یہ آپ خود دیکھ لیں, یہ سین ہے, اور یہ مٹی انتہائی نرم ہے, اور کوئی پتہ نہیں کہاں سے بیٹھ جائے اور بندہ درم اندر جائے. تو اس لیے جہاں راستہ بنا ہوا ہے میں اسی راستے سے ہی جا رہا ہوں, کسی اور جگہ کی طرف سے میں نہیں جا رہا ہوں, کیونکہ زمین بہت نرم ہے اور بارش بھی ہوئی ہے. یہ آپ خود دیکھ لیں. تو یہ ہے گاؤں کی لائف, گاؤں کا سکون, اور گاؤں کے مزے, اور گاؤں کا جو سین ہے. ان جگہوں پہ جہاں میں گھوم رہا ہوں نا, یہاں پہ جو میرے بھائی وغیرہ کزن وغیرہ ہے, وہ میرا خیال ہے کوئی
سالوں سال ہو گئے ہوں گے وہ ان علاقوں میں نہیں آئے ہوں گے، اور میں اگر یہ گھوم رہا ہوں تو صرف اس ولاگنگ کے چکر میں میرا تقریباً ایک ہفتہ چھوڑ کے اگلے ہفتے میرا چکر ضرور ان علاقوں کا لگ جاتا ہے، چاہے وہ پاس کے کھیت بھی کیوں نہ ہو۔ تو ولاگنگ کے چکر سے ایک تو میری واک ہو جاتی ہے، اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے، بچپن کی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہے کیونکہ ان علاقوں میں ہم ننگے پاؤں گھومتے تھے، اور دوسری کہ سیر سپاٹا بھی ہو جاتا ہے اور یہ نیچر دیکھنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ دوسری بات کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز 10 منٹ سے اوپر نہ جائے، اور میرا خیال ہے کہ یہ 10 منٹ سے اوپر ٹپ گئی ہے یعنی 8 سے 10 منٹ کا جو درمیان والا ٹائم ہے نا ویڈیو کا، یہ میں کہتا ہوں یہ بیسٹ ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ویڈیو 8 سے 10 منٹ کے درمیان میں ہو، لیکن کبھی کبھار یہ 10 سے اوپر بھی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ آپ سینری دیکھ لیں گاؤں کی، تو یہاں سے پھر میں اپنی اس والے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔